کہ میرے آقا अस्सलाम کا حال کیا ہوگا، کیونکہ غزوہ بولتے ہوئے بھوک تو لگنی تھی نا، ظاہر مٹی کا کام تھا۔ تو ایک صحابی گئے اور جا کر میرے آقا अस्सलाम سے عرض کی کہ آقا جی ہمیں بھوک لگ رہی تھی اور ہم نے اپنے سینہ مبارک کے اوپر پتھر باندھے۔ میرے آقا अस्सलाम نے اپنا کرتا مبارک، اپنا عجوبہ مبارک اٹھا کر دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو دوستو، آپ نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے اور میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو صحابہ کرام سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مصیبتیں برداشت نہ ہوتی۔ ایک صحابی اٹھ کر اپنے گھر گئے، صحابی کا نام مبارک کیا ہے؟ تو جب اپنے گھر گئے تو جا کر کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ اے بی بی، میرے آقا अस्सलाम کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے گھر میں ہے کچھ؟ حضرت جابر بن حیان اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کو فرما رہے، حضرت جابر کی بیگم کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، گھر میں صرف ایک بکری کا بچہ ہے جس کا وزن 1 کلو کے برابر ہے اور جو کہ 2 روٹیوں کا آٹا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ میرے آقا अस्सलाम کے دورہ مبارک ہو اور آپ خود حالات دیکھ لیں کہ کیسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے بچے کو کٹوایا جائے اور اس کا گوشت پکایا جائے اور روٹیاں پکائیں۔ میرے آقا अस्सलाम صبح سے بھوکے ہیں، میرے آقا نے کچھ نہیں کھایا، پتہ نہیں کل بھی کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ بی بی کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ جا کر میرے آقا کے کان میں ہی کہنا کہ گھر میں، کیونکہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کوئی صحابی سننے نہ پائے، صرف آقا سے کہنا کہ آپ کی آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، ضیافت ہے۔ آپ نے جا کر ایسا ہی کیا، جا کر آپ کے کان مبارک میں عرض کی آقا جی آج آپ کی دعوت ہمارے گھر میں ہے، آپ آ کر کھانا کھا لیجئے۔ تو میرے آقا अस्सलाम اٹھے اور اٹھ کر جا کر سارے صحابیوں میں اعلان کر دیا کہ آؤ دوستو، آج ہماری دعوت جابر بن حیان کے گھر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے، تو چلو چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ سارے صحابی جو ہے وہ آئے اور بی بی کہنے لگی ہائے اللہ، میں نے تو تجھے بولا تھا کہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کان مبارک میں کہنا، اور آپ سارے صحابیوں کو اٹھا لائے، گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اندر گئے، جا کر میرے آقا अस्सलाम کے سامنے وہ روٹیاں اور وہ کجیا ہی ہوتی جس میں 1 کلو پک جائے، وہ کجیا رکھ دی کہ آقا جی اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں۔ تو میرے آقا अस्सलाम نے اپنی کملی مبارک اتاری اور اپنا جو ہے لبے مبارک اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو ڈھانپ دیا۔ ڈھانپنے کے بعد دونوں چیزوں کو ہاتھ پر روٹیوں والا جو بھی اس دور میں تھا اور ہنڈیا جو سالن والی تھی، آپ اندر چمچ لگایا، 2 روٹیاں اور اوپر سالن ڈال کے صحابہ کرام کو دیتے جا رہے ہیں۔ جب دیتے جا رہے ہیں سارے صحابی کھانا کھا کے، ایک حدیث مبارکہ میں 80 صحابی، ایک میں 82، ایک میں 72 صحابی، 72 صحابیوں والی راوی لکھتا ہے کہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے عشق صحابہ اور سنن حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو ہے آپ 2 روٹیاں دیتے جا، سارے صحابی کھانا کھا کے فارغ ہو گئے۔ تو آقا अस्सलाम نے فرمایا کہ پورے شہر میں اعلان کر دو، پورے محلے میں اعلان کر دو۔ پورا محلہ کھانا کھا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا پورے شہر میں اعلان کر دو، پورا شہر کھانا کھا گیا، شہر عرب سارا کھانا مدینہ منورہ والے کھا گئے اور کھانے والے کھانا ختم نہ ہوا اور کھانے والے کھا کے جاتے رہے اور کھانا بڑھتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب جاؤ پورے ملک میں اعلان کر دو، پورا ملک کھانا کھا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اب جا کر 7 ریاستوں میں اعلان کر دو۔ ابھی اعلان ہونے نہ پایا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی در اقدس سے بلانے کے لیے آ گئے اور میرے آقا अस्सलाम اٹھ کر چلے گئے اور فرمایا اے جابر آپ اسی طرح کھانا تقسیم کرتے رہیے گا۔ جابر کی خواہش بڑی، آپ نے، ہماری بھی خواہش بڑھتی ہے نا کہ کوئی چیز ختم ہی نہیں ہو رہی، آخر کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا کے ڈھکنا دیکھ لیا۔ جب ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو ہانڈیاں بھی خالی تھی، روٹیوں والا ہاٹ پاٹ بھی خالی تھا اور میرے آقا کے پیچھے بھاگے، آقا جی آپ کہاں سے کھانا دیتے جا رہے ہیں، کھانا اس کے اندر ہے ہی نہیں برتن کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے جابر جب میں اٹھ کر گیا تو تم نے کیا کیا؟ آپ نے عرض کی آقا جی جب آپ اٹھ کر گئے تو میں نے جو ہے ہانڈیا کو ننگا کر کے
देख लिया। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जाबर, अगर तू उसका ढकना ना उठाता तो ता क़यामत तेरे घर में लंगर जारी रहता और इसमें कमी ना आती। तो मेरी माँ बहनों, जब हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाए बैठे होते हैं तो हम खाना बनाती हैं तो औरतें डर डर के घरों में कहती हैं ज्यादा ना आ जाए, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। तो मेरी बहनें ये बात सुन ले कि नबी का इश्क रखे आप दिल में तो फिर उसका मिलाद कराए तो खाने में कभी कमी ना आएगी। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू देखता ना तो ता क़यामत लंगर जारी ही रहता। तो मेरी माएँ बहनें सबके घरों में अल्लाह करे लंगर जारी रहे। तो अब मैं नात के लिए दावत देती हूँ।